لا يدركه ظلم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت ممدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته صلوات والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني البدهي الأبدهي الطهامي سراج المزي الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض المدينة العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد الصلاة والسلام على سيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبا الشبير والشبر قاتل مرحب والأنتر قاسم توبا وسكر مولانا ومولى السبلين أمير المؤمنين ناري حيدري أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صلوات دعائے صلاة والسلام کی اشراف الحرام الحباب میں قبول منظور فرمائے علیکم کے رزق وقت میں اضافہ فرمائے جنم صاحب سے خاتون رسول عمران رسول قرآن رسول اللہ کے رزق وقت میں اضافہ فرمائے دن دگنی رات چگنی تربیت عطا فرمائے جتنے چل کر مالک ایک قدم کے بدلے میں مالک ہزار ہزار حسنات عطا فرمائے ہزار ہزار مالک گناہ معاف فرمائے ہماری ڈیوٹیاں اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے با آواز بلندتر صلوات یعنی قرآن مجید والفرقان الحمید اللہ رائے کہ آیت کتاب میں سے ایک نورانی آیت کا نورانی حصہ تلاوت کرنے کا شرف ہے ارشاد خدا بنی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ میرا حبیب ان سے کہہ دے جو تیرے پاس آ کر کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں جو تیرے پاس آ کر کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں میرا حبیب ان کو کہہ دو فاتبعونی میرے حبیب کا اتباع کرو یعنی پیغمبر اسلام کو اللہ نے کہا جو کہتے ہیں نا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میرا حبیب ان کو کہہ دو میری اتباع کرو میری اتباع کرو اس کا فائدہ کیا ہوگا یحببکم اللہ پھر تمہیں اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ خود اللہ تم سے محبت کرے گا سبحان اللہ خود اللہ تم سے محبت کرے گا پھر تمہیں اپنے محبت کے دعوے کرنے کی ضرورت نہیں اگر تم میرے نبی کا اتباع کرو گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تم سے محبت کرے گا یعنی جو میرے نبی کا اتباع کرے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے میرے محبوب پیغمبر اسلام محبوب خدا نہیں وہ کیا ہے وہ مرکز ہے
اتباع کرے گا۔ اور قرآن مجید میں دو آیتیں ایسی ہیں، یعنی اتباع اور اطاعت۔ اطاعت ایک مرتبہ نہیں، قرآن مجید میں تقریباً 70 مرتبہ آیا ہے میرے محبوب کی، میرے محمد مصطفیٰ کی اطاعت کرو، اطاعت کرو، اطاعت کرو۔ یعنی اطاعت اور ہے، اتباع اور ہے۔ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے؟ اطاعت قول میں ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ وہ تو سب محدث بن جائیں گے، سب راوی بن جائیں گے۔ پیغمبر اسلام نے یوں فرمایا، یوں نہیں یوں فرمایا۔ پیغمبر اسلام کا قول ہے، قال رسول اللہ، رسول کریم نے یہ فرمایا۔ اب ہے اتباع کی بات۔ اتباع کسے کہتے ہیں؟ یعنی رسول نے یہ فرمایا، یہ ہے اطاعت، یہ پیغمبر نے کیا، یہ ہے اتباع۔ اتباع کون کرے گا؟ کہ پیغمبر اسلام کی اتباع کرنی ہے۔ اطاعت اور اتباع میں فرق ہے۔ اطاعت یہ ہے پیغمبر نے یوں فرمایا، پیغمبر نے یوں فرمایا، قال رسول اللہ، سارے محدث بن جائیں گے، سارے راوی بن جائیں گے۔ کوئی اس وقت نہ بھی تھا تب بھی اس نے لکھ دیا قال رسول اللہ، رسول نے یوں فرمایا۔ اتباع کیا ہے؟ اتباع یہ ہے جیسے رسول نماز پڑھے ویسے پڑھو، جیسے رسول کرے ویسا کر کے دکھانا، یہ اتباع ہے۔ یعنی جیسی پیغمبر نے نماز پڑھی ویسے پڑھو، تب اتباع ہے۔ تو یہ یاد رکھے، اگر یہ سارے مسلمان اتباع رسول کرتے ہیں، اطاعت رسول کرتے ہیں، پھر یہ دشمنیاں کیسی ہیں؟ یہ بھائی بھائی کا دشمن کیوں ہے؟ یہ خون کے پیاسے کیوں ہے؟ یہ بھائی بھائی کا دشمن کیوں ہے؟ یہ ایک دوسرے کے دشمن کیوں بن گئے؟ اگر اطاعت کرتے ہیں، اگر اتباع کرتے ہیں، یہ جھگڑے کیسے ہیں؟ یہ دین کے جھگڑے، یہ وطن کے جھگڑے، یہ برادری کے جھگڑے، یہ صوبے کے جھگڑے، یہ مذہب کے جھگڑے، یہ فرقے کے جھگڑے۔ بابا جب سب ایک ہے تو پھر یہ جھگڑے کیوں ہے؟ یہ جھگڑے کیوں ہے کہ اس سب جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے علامہ اقبال نے آج سے 60-70 سال پہلے کہا تھا کہ یہ دین و ہار کا وطن، کہ یہ کیا ہے؟ یہ دین کے جھگڑے، یہ وطن کے جھگڑے، یہ سب جھگڑے اس دور کا بہت بڑا خیبر ہے۔ خیبر کو فتح کرنے کے لیے کسی حیدر کرار کی ضرورت ہے۔ جیسی رسول نماز پڑھی ویسے نماز پڑھی۔ دیکھا نا تاریخ میں ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، پیغمبر اسلام نے فرمایا ابی نے نماز تیز کر دی، آواز تیز کر دی، پھر آواز دی ابی، پھر اس نے آواز تیز کی۔ جب نماز پڑھی گئی تو دوڑ کر پیغمبر اسلام کے پاس آیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہوں، یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہوں۔ میں اپنے لفظوں میں کہتا ہوں، پیغمبر اسلام نے فرمایا نماز قربان کرتا نہیں، والدین قربان کرتا ہے۔ نماز تو قربان کرتا نہیں۔ تجھے کس نے بتایا؟ تجھے کس نے بتایا ہے نماز پڑھنی چاہیے؟ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا جب میں نے تجھے بلایا تھا تو آیا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ میں نماز پڑھ رہا تھا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا بتائی تجھے کس نے نماز ہے؟ یا رسول اللہ آپ نے بتائی ہے۔ تو فرمایا کہ جب میں نے بتائی ہے تو مقصد ہے جو میں کہوں وہ کرو۔ قرآن مجید کہتے ہیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو رسول دے وہ لے لو اور جس سے منع کرے اس سے رک جو۔ جو رسول دے جب دے اس وقت لے لو، جب رسول کہے یہاں سے اٹھ جاؤ تو پھر اٹھ جاؤ، اگر رسول کسی کو بٹھائے تو پھر بیٹھے رہو۔ یعنی رسول کسی کو کہے اٹھ جاؤ، اس کا بیٹھنا حرام ہو جاتا ہے۔
رسول کسی کو کہے جہاں سے چلے جاؤ، قومو انی میری محفل سے چلے جاؤ، وہاں پہ بیٹھنا حرام ہے۔ اگر رسول بنائے کوئی نہ آئے تو اس کا جانا حرام ہے۔ یعنی رسول جو دے تو یہ جھگڑے کیوں ہیں؟ یہ اس کا حل ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ دین کے جھگڑے، یہ وطن کے جھگڑے، اس کا حل کوئی نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک قسم کا خیبر ہے۔ خیبر کو فتح کرنے کے لیے کسی حیدر کرار کی ضرورت ہے، حیدر کرار کی ضرورت ہے۔ میں کہتا ہوں آج بھی ہم ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو سکتے ہیں، آج بھی ہم شیر و شجر ہو سکتے ہیں، اگر ایک مرکز پہ اکٹھے ہو جائے، اگر ایک اتحاد پہ اکٹھے ہو جائے کہ بابا یہ دین کے جھگڑے، یہ وطن کے جھگڑے، یہ صوبے کے جھگڑے، یہ ثابت جھگڑے ختم ہو سکتے ہیں۔ علامہ اقبال نے کہا ہے یہ تو خیبر کی بات ہے، کسی حیدر کرار کی ضرورت ہے تو یوں ہی نہیں بلکہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ بسم اللہ، میں علم کا، آپ کی بڑی مہربانی، میرے ساتھ اتنا بولتے رہو تب بھی بڑا ہے، تب بھی بڑا مہربانی آپ کی ہے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جسے کچھ ملنا ہوتا ہے دروازے سے ملتا ہے۔ شریف بندے دروازے پہ آتے ہیں، دیواریں نہیں پھلانگتے۔ شریف بندے دروازے کے رستے سے آتے ہیں تو پیغمبر نے رستہ بتا دیا ہے، علی ہے۔ یعنی آج بھی ہم یعنی ہر چیز علم کی بھیک علی علیہ السلام کے دروازے سے، علم کی بھیک علی علیہ السلام کے دروازے سے، شعور کی بھیک علی علیہ السلام کے دروازے سے، تورات علی علیہ السلام کے دروازے سے، زبور علی علیہ السلام کے دروازے تھے، انجیل علی علیہ السلام کے دروازے سے، قرآن علی علیہ السلام کے دروازے سے، تلوار چلانے کے آداب علی علیہ السلام کے دروازے سے، صلح کے طریقے علی علیہ السلام کے دروازے سے، کسی شریف کو شریف کہنا علی علیہ السلام کے دروازے سے، کسی بدماش کو بدماش کہنا علی علیہ السلام کے دروازے سے، یعنی ہر چیز علی علیہ السلام کے دروازے سے ملتی ہے۔ یعنی تعویل قرآن علی علیہ السلام کے دروازے سے، تفسیر قرآن علی علیہ السلام کے دروازے سے، یعنی ہر چیز علی علیہ السلام کے دروازے سے۔ اگر سچ پوچھتے ہو تو لا الہ الا اللہ اس دروازے سے، محمد رسول اللہ اس دروازے سے۔ پھر انصاف کی بات تو یہ ہے نا، جہاں سے لا الہ الا اللہ ملے، جہاں سے محمد رسول اللہ ملے، پھر اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ایک ہی ورد ہونا چاہیے کہ علی ولی اللہ۔ کیا بات ہے، یہی قرآن مجید کی بات کر رہے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ میرا حبیب جس نے تجھ سے منہ موڑا، جس نے تجھے اکیلے چھوڑا، پھر اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ بہت بڑے عالم دین مداد نبوہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب جنگیں احد، توجہ ہے کیونکہ انہوں نے جملہ کہا تاکہ پورا کر دوں کہ جنگ احد میں پیغمبر اسلام بھلا رہے تھے، یا یوں کہوں کہ جنگ احد جب ہوئی نا، علی علیہ السلام کی تلوار کے صدقے میں ہاری ہوئی جنگ دوبارہ جیت نہیں گئی۔ گئے ہوئے لوگ واپس آ گئے، رسول کریم نے ان سے نہیں پوچھا تم کیوں نہیں گئے تھے، مولا علی سے پوچھا یا علی جب سب چلے گئے تھے،
جب سب چلے گئے تھے، یہ کسی عام بندے کا جملہ نہیں ہے، خاتم نبوت ختم نبوت پیغمبر اسلام کا جملہ ہے کہ جب سب چلے گئے، پھر سب چلے گئے تو فرمایا جب سب چلے گئے، یعنی آپ کیوں نہیں گئے؟ آپ کیوں نہیں گئے؟ میں دورین قربان کر دوں مولا علی علیہ السلام کے قدموں پہ۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کو اکیلے چھوڑ کر ایمان کے بعد پھر کافر ہو جاتے۔ محدث دہلوی لگتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے کہا ایمان کے بعد پھر کافر، یعنی پتہ چلا جو نبی کو چھوڑ گئے تھے۔ اور علی علیہ السلام نے یہ جملہ کہا، اللہ نے کہا فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، جو میرے پیغمبر کو چھوڑ دے پھر اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ سب بات بڑے بابا سے بتا۔ یہ آج پہلی نشست ہے مولا حسین علیہ السلام عشرے کی، جو رسول دے وہ دے دو، جس سے پیغمبر اسلام منع کرے اس سے نہ دو۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ہے کہ جن کا عشرہ پڑھا جا رہا ہے ان کی پیغمبر کے ہاں، اللہ کے ہاں ان کی عزت کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ پہلے ان کی عظمت کو ذہن میں رکھو، پھر پتہ چلے گا۔ جب مولا حسین علیہ السلام 3 شعبان کو عرض چھوڑ کر ماں زہرا کی گود کی زینت بنے، ماں زہرا کی گود کی زینت بنے، فرشتوں نے کہا یا اللہ آج ہمارا جی چاہتا ہے تیرا عرض چھوڑ کے، تیری عبادتیں چھوڑ کے، تیرے رکوع چھوڑ کے، تیرے سجود چھوڑ کے، تیری عبادت چھوڑ کے، وہاں اللہ کی عبادت ہو رہی تھی۔ کہا آج ہمارا جی چاہتا ہے تیرا عرض چھوڑ کر جا کر بطول کی چوکھٹ کا بوسہ دے کے رسول کو مبارک دے۔ آج دنیا میں وہ آ رہا ہے جس نے رسول کا دین بچانا ہے۔ آج حسین دنیا میں آ رہے ہیں، سلام ہے ان آنکھوں کو جو فضائل میں ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ ذہن میں ہوتا ہے نا، اللہ نے تو اتنی فضیلت دی تھی، نبی نے اتنی شان دکھائی تھی، فرشتے آ رہے ہیں، جبریل علیہ السلام کی سرداری میں فرشتوں کا ایک گروہ آ رہا تھا۔ آپ جانتے ہیں، آپ نے بہت مرتبہ سنا ہوا ہے، فطرس جس کے پر چل گئے تھے، اس نے دیکھا یہ سب فرشتے درود و سلام پڑھتے زمین پہ آ رہے ہیں، تو اس نے آواز دی جبریل۔ جبریل نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کون؟ فطرس نے کہا آج پہچانتا بھی نہیں ہے۔ کہا کہ فطرس ہے؟ جی میں فطرس ہوں۔ کہا آج کو قیامت تو نہیں آنے والی؟ آج سارے فرشتے درود و سلام پڑھتے کہاں جا رہے ہو؟ کہا تجھے پتا نہیں ہے، اللہ نے رسول کو نواسا دیا ہے جس کا نام حسین ہے، مبارکباد دینے جا رہے ہیں۔ کہا مجھے بھی لے چلو۔ تو فطرس کو صدا کیسے نے دی تھی؟ اللہ نے۔ فطرس کا کام کیا تھا؟ یہ طواف کرتا تھا، آسمان کا طواف کرتا تھا۔ دوران طواف اس نے کچھ دیکھا، اس نے دیکھ کر کہا ممثلی، میرے جیسا کس کا مقام ہے؟ اللہ نے بھگار کر دیا، اللہ نے جزیرے میں پھینک دیا۔ 700 سال تک یہ فرشتہ گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا، وہ نسخہ نہ ملا جس سے صدا سے شفا مل جائے۔ 3 شعبان کو اس کا مقدر بیدار ہوا، جاتے ہوئے فرشتوں کو آواز دی، جبریل نے اٹھایا، زمین پہ آئے، بس جلدی سے کر رہا ہوں، کچھ چھوڑ رہا ہوں، کچھ پڑھ رہا ہوں، جلدی سے آئے، پیغمبر اسلام کے دروازے پہ آ کر سلام کیا، کہا کہ ہم سلام آپ کو مبارکباد دینے آئے ہیں، آج آپ کا نواسا دنیا میں آیا ہے۔ فرمایا جو مانگو، پیغمبر اسلام نے سب کو دیا۔ کہا اتنا مانگا نہیں تھا جتنا دیا ہے۔ کہا تجھے پتا نہیں میں رحمت اللہ
تجھے پتہ نہیں ہے میں رحمت للعالمین ہوں؟ فطرت سے جبریل کو اشارہ کیا میری بھی بات کرو، میری بھی بات کرو، آپ بول نہیں سکتا. تو کہا ہاذا فطرس، یہ فطرس ہے، یہ فطرس ہے، یہ فطرس ہے. پیغمبر اسلام فرماتے ہیں جبرائیل طبیعت ٹھیک ہے؟ کہا یا رسول اللہ کیوں؟ کہا اگر اس کو میرے پاس لانا تھا، میرا ہسپتال تو پہلے بھی موجود تھا، میرا ہسپتال تو پہلے بھی موجود تھا، جس مقصد کے لیے لے کر آیا ہے. اسے تھا دو روایتیں ہیں. ایک روایت یہ ہے اسے اٹھا کر میرے حسین کے جسم سے مس کر. دوسری روایت یہ ہے اسے تھا جس میں میرا حسین سویا ہوا ہے اس پینگے سے مس کر. یعنی پتہ چلا کہ حسین کے پینگے، حسین کے تازیے کو چومنا، اس سے شفا لینی بدعت نہیں ہے، فرشتوں کی سنت ہے. سبحان اللہ، فرشتوں کی سنت ہے. کہا اس کو مس کیا، پروار ملے، پہلے سے اچھے ملے، قدرتی نور آیا، قدرتی جمال آیا، پر پھڑ پھڑے یہ جا رہا ہے، فرشتوں کے ساتھ جا رہا ہے. یہ دنیا کا پہلا مریض ہے جو سب سے آگے جا رہا ہے، سب سے آگے جا رہا ہے. مریض تھا، سب سے پیچھے تھا، اب سب سے آگے جا رہا ہے. کہ جب فرشتوں کو دیکھا اوپر دیکھ کر سینہ چھوڑا کر کے پھر وہی کہا مم مثلی مجھ جیسا کون ہے. جبریل نے کہا شاباش ہے تیرے. کہا کیوں؟ کہا وہی لب پھر تو نے یہی کہا تھا مم مثلی مجھ جیسا. کس کا مقام؟ اللہ نے تجھے بیکار کر دیا تھا، جزیرے میں پھینک دیا تھا. 700 سال تک تو اس جزیرے میں رہا تھا کہ اب تجھے سزا سے شفا ملی ہے. پھر وہی کہہ رہا ہے مم مثلی مم مثلی مم مثلی. کہا کہ پہلے میرے پاس دعویٰ تھا، دلیل نہیں تھی. کہا کہ آج میرے پاس دعویٰ بھی ہے، دلیل بھی ہے. کہا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ پرانا ہی ہے. مم مثلی مجھ جیسا کس کا مقام؟ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے جسے حسین آزاد کر دے پھر اسے اللہ بھی معاف کر دیتا ہے. توجہ ہے جناب، ایک جملہ پڑھ دو، سربت پڑے گا آواز سے. اچھا یہ سب جانتے ہیں فطرس کو سزا کہاں سے ملی تھی اور کس نے دی تھی؟ کس نے دی؟ اللہ نے. معافی کہاں پہ ملی؟ فرش پہ. عرش پہ سزا ملی، زمین پہ، فرش پہ معافی ملی، شفا ملی. یعنی میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عرشی مجرم کو فرش پر بیٹھ کر، عرشی مجرم کو فرش پر بیٹھ کر وہی معاف کر سکتا ہے جس کی حکومت عرش پر بھی ہو، جس کی حکومت فرش پر بھی ہو. سارے بولا ہے بس. چھٹے امام ان آواز جو بلند ہوتی ہے نا مولا دعا دیتے ہیں. گناہگار تھا، اس کو فرشتے لے کر جہنم کی طرف چل رہے تھے. آواز قدرت آئی ٹھہرو، اس کی میرے پاس ایمانت ہے. کہا ہاتھ بڑھا، اس نے ہاتھ بڑھایا. چوری صاحب اس نے جملے کی تصدیق کریں گے. اس نے ہاتھ بڑھایا، اس کے ہاتھ پہ ایسا موتی آیا جس سے پورا معاشر روشن ہو گیا. فرمایا یہ مجھے نہیں پتا کب میرے اللہ میں نے تیرے پاس امانت رکھی تھی. کہا فلاں مجلس میں ذاکر نے مصحف پڑھا تھا، تو رویا تھا، تیری آنکھ سے آنسو نکلا تھا.
یہ تیری ایمانت میرے پاس ہے. اگر اس کی قدر دیکھنی ہے تو سارے انبیاء کھڑے ہیں. انبیاء سے اس کی قیمت رکھو. ہر نبی کے پاس صحیح کتاب لکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئے, انہوں نے موتی دیکھا, انہوں نے کہا اس کی قیمت میرے پاس نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس, سارے نبیوں کے پاس جاتے رہے, کہا اس کی قیمت ہمارے پاس نہیں ہے. کہا اس کی قیمت کس کے پاس ہے؟ کہا جس کے غم میں یہ آنسو نکلا ہوا ہے نا, اس کو وہی قیمت دیں گے. کہتے یہ لے کر چلا مولا حسین چند قدم آگے آئے, کہا اس کی قیمت یہ ہے میں نے تجھے جنت میں بیچ دیا ہے. اب آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے شاعر علی بران چوہدری عامر افتخار تارڑ صاحب. خطاب فرمائیں گے با آواز مرتر صلوات.